ایک ایسی جگہ جہاں کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی، ایک ایسی جگہ جس کی طرف مسلمانوں نے سالوں تک نماز میں رخ کیا، اور آج وہی جگہ ایک ایسے درد کی کہانی بنی ہوئی ہے جسے سن کر شاید آپ کا دل بھی بھر آئے۔ یہ کہانی ہے مسجد اقصیٰ کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس کو اس نے برکت دی۔ یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ اسلام میں صرف ایک مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اور اسلام کی سب سے مقدس جگہوں میں سے ایک ہے۔ مگر اس کی کہانی صرف آج سے شروع نہیں ہوتی۔ اس جگہ کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے کئی انبیاء سے جڑا ہوا ہے۔ صدیوں تک یہاں اللہ کی عبادت ہوتی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یروشلم کی اہمیت بنی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس عبادت گاہ کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن پھر اس شہر نے ایک کے بعد ایک تباہی دیکھی۔ بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور عبادت گاہ کو تباہ کر دیا۔ صدیاں گزرتی رہیں، حکومتیں بدلتی رہیں، اور پھر 70 میں رومن فوجوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے اس عبادت گاہ کو دوبارہ تباہ کر دیا۔ پھر آیا وہ دور جب اس جگہ نے اسلامی تاریخ میں ایک نیا باب دیکھا۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو تقریباً 17 مہینوں تک نماز میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیا گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے قبلہ مسجد حرام کی طرف کر دیا گیا، اور پھر 638 میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یروشلم پہنچے تو انہوں نے اس مقام کو تلاش کیا جہاں معراج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی تھی۔ جگہ کی صفائی کرائی گئی اور یہاں نماز ادا کی گئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آگے چل کر مسجد اقصیٰ کی شکل بنی۔ لیکن یہ شہر پھر سکون میں نہیں رہا۔ 1099 میں کروسیڈرز نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ مسجد اقصیٰ بھی مسلمانوں سے چھن گئی۔ پھر قریب 88 سال بعد تاریخ نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے مسلمان آج بھی یاد کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یروشلم کو آزاد کرایا اور مسجد اقصیٰ پھر مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ عثمانی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد برٹش حکومت نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد زیونسٹ تحریک کو بڑھاوا ملا اور 1948 میں اس علاقے میں اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی۔ 1967 کی جنگ کے بعد ایسٹ جیروسلم بھی اسرائیلی قبضے میں چلا گیا، اور اسی میں مسجد اقصیٰ بھی موجود ہے۔ اور شاید اس پوری کہانی کا سب سے دردناک حصہ یہی ہے۔ آج بھی مسجد اقصیٰ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں، بلکہ فلسطینیوں اور پوری مسلم امت کے لیے ان کی پہچان، عقیدت اور یادوں کا حصہ ہے۔ کبھی یہاں انبیاء کی امامت ہوئی تھی، کبھی مسلمانوں نے اس کی طرف رخ کر کے سجدے کیے تھے، کبھی صلاح الدین جیسے لوگ اسے آزاد کرانے کے لیے نکلے تھے، اور آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اس کی طرف دیکھ کر دعا کرتے ہیں۔ شاید مسجد اقصیٰ ہمیں صرف اپنا ماضی یاد نہیں دلاتی، بلکہ یہ بھی پوچھتی ہے، کیا ہم اپنی تاریخ کو جانتے ہیں؟ کیا ہمیں اس جگہ کی قدر کا احساس ہے جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا؟ کیونکہ کچھ جگہیں صرف پتھروں سے نہیں بنتی، ان میں صدیوں کی عبادت، دعائیں اور آنسو بستے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ ایسی ہی ایک جگہ ہے جس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔